النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، اصلاحی کمیٹیوں کے ذمہ داران، ائمہ مساجد اور سماج میں لوگوں کے تنازعات کو حل کرنے کی فکر کرنے والے احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ کام کوئی نیا کام نہیں، اور ہمارے دین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ میں سناؤں گا کہ یہ بات مذہب اسلام کا خاصہ ہے، یعنی پنچایت کرنا، دو فریقین کے درمیان مصالحت مفاہمت کروا دینا۔ آپ اگر دیکھو گے تو 90% مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ غیر مسلموں میں پنچایت کا مزاج نہیں ہے، غیر مسلموں میں اس کام کو انجام دینے کے لیے افراد نہیں ہے۔ یہ کام الحمدللہ مسلمانوں میں کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اس بات کی توفیق دی ہے، وہ انفرادی طور پر اس کام کو کرتے رہتے ہیں، اور کہیں کہیں اس کی اجتماعی شکل بھی۔ جمعیت علماء پہلے دن سے اس کام کو اپنے کاز میں شامل کر کے چل رہے ہیں۔ مالیگاؤں میں ابھی مولانا امتیاز اقبال صاحب نے آپ کو بتایا کہ برسوں پہلے شہر کے علماء کرام، جس میں جمعیت علماء کے ذمہ داران شامل تھے، انہوں نے اصلاحی کمیٹیوں کا قیام تمام مساجد میں عمل میں لایا تھا، اور اس وقت سے الحمدللہ اصلاحی کمیٹیاں اپنا کام کر رہی ہیں۔ درمیان میں کچھ جمود رہا کہ ہم لوگ ان کی کارکردگی کو اکٹھا نہیں کر سکے۔ جمعیت علماء کی طرف سے جو ان کو سپورٹ اور حمایت ملنی چاہیے تھی وہ کافی معمولی ہو گئی، اور اصلاحی کمیٹیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں۔ لیکن اصلاحی کمیٹیوں کے جو فوائد تھے اس کے پیش نظر جمعیت علماء نے وقتاً فوقتاً اس کی نشأت ثانیہ کہو، ثالثہ کہو، رابعہ کہو، کوشش کرتے رہے۔ شہر کس طرف جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے، برائیاں عام ہوتی جا رہی، روک ٹوک کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو نہیں ٹوکتے، بچہ دیر سویر آتا ہے، گھر سے غائب رہتا ہے، کام دھندہ نہیں کرتا، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو بیوی بچوں کا حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے گھر کے جو مسائل بنتے ہیں ماں باپ اس پر توجہ نہیں دیتے، بات بگڑ جاتی ہے۔ یہ روک ٹوک کا جو مزاج تھا
روک ٹوک کا یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلی باتوں کا لوگوں کو حکم دینا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا۔ ایک وقت تھا گھر کے سرپرست تو ہیں، گلی محلے کے ذمہ داران اور بڑے لوگ بھی کسی کے بچے کو اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہوا دیکھتے تھے تو رک کر کے اس کو سمجھاتے تھے، اس کو روکتے ٹوکتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہو اور کسی بڑے آدمی کا گلی میں داخلہ ہو تو بچے بھاگ جاتے تھے، کانچولی کھیل رہے ہوں یا اور اس طرح کا کوئی کام، بچے بڑوں کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ یہ کب ہوتا تھا؟ جب روک ٹوک کی بات تھی۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ چھوٹے تھے، ہماری گلی میں جو بڑے لوگ تھے، بچوں نے کاروبار سنبھال لیا تھا، وہ فارغ تھے تو گھر کے سامنے کرسی لگا کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ گلی سے کوئی آدمی ایک مرتبہ آیا، 2 مرتبہ آیا، ظاہر بات ہے یہ گلی ہے، روڈ نہیں ہے، یہ گلی ہے، روڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی 2-3 چکر آیا تو وہ اس سے پوچھ لیتے تھے کیا بات ہے۔ جب اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی تو اس گلی میں کیوں آ جا رہا ہے، تو اس کے ارادے اچھے ہو یا برے ہو، وہ سمجھ جاتا تھا کہ میرے اوپر مستقل نظر رکھی جا رہی ہے، تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ پوری گلی، لوگوں کی بہن بیٹی بے خوف مطمئن رہا کرتی تھی، سرپرست حضرات بھی مطمئن رہتے تھے۔ یہ تھا ایک نگرانی کا ماحول۔ اب یہ صلاحیتیں ہیں لیکن لوگوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے بچے کو ہم نے روکا ٹوکا تو اس کے ماں باپ لڑنے آ جاتے کہ خالی تم کے مورے ہی لڑکوں دیکھا تھا، ماں باپ لڑنے آ جاتے۔ اور اگر کسی کی بہن بیٹی اور بیٹے کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھا گیا، اس کے ماں باپ کو اگر شکایت کی گئی کہ تھوڑا سا اپنے بچوں پر نظر رکھو، اس طرح کی شکایت ہے، تو وہ اپنے بچوں کی شکایت نہ لیتے ہوئے ان کو بولتے تھے تم اپنا گھر دیکھو، اپنا گھر سنبھالو، بلا وجہ ہمارے بچوں پر الزام لگا رہے ہیں، ہماری عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ جو تبدیلی آئی، اس تبدیلی کی وجہ سے یہ روک ٹوک کا ماحول ختم ہو گیا اور ہمارے بچے آزاد ہو گئے۔ جب ماں باپ کا ان کو سپورٹ مل جاتا ہے اور وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو گھر کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا اور پھر وہ برائی میں بہت آگے تک چلا جاتا، جس کی وجہ سے ماں باپ، بھائی بہن، پورا خاندان بدنام ہوتا اور بسا اوقات پورا مسلم معاشرہ ان کی وجہ سے بدنام ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں میں 2 فریق کے درمیان مصالحت اور مفاہمت کرا دینے کا جو مزاج ہے، وہ دوسری قوموں میں، دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں میں خال خال کہیں دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے یہ خوبی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک یہودی آپ کی خدمت میں آیا اور زمین کا تنازع لے کر کے آیا، جھگڑا لے کر کے آیا کہ میری جگہ ہے، میری زمین ہے، اور اس پر ایک مسلمان نے قبضہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی۔ دونوں کی بات سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ جگہ تیری ہے۔ یہودیوں میں ایسا کوئی نہیں تھا جو مسئلہ حل کرتا، تو 1000 اختلاف، عناد، دشمنی کے باوجود
وہ یہودی اپنا مسئلہ لے کر کے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اللہ کے رسول نے دو ٹوک فیصلہ کیا کہ یہ جگہ یہودی کی ہے۔ مسلمان مسجد سے باہر نکلا تو اس یہودی سے کہنے لگا کہ ہم یہ مسئلہ لے کر کے حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جو آدمی حق پر ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، اگر سامنے فیصلہ کرنے والے انصاف کرنے والے ہوں تو آدمی بولتا ٹھیک ہے وہاں چلو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کے پاس چلنا ہے، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس دونوں گئے تو اس یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مختصراً اپنی بات رکھی اور یہ کہا کہ تمہارے نبی محمد نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ جگہ میری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہے، تو یہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کرتے ہوئے یہ مسئلہ میرے پاس لے کر کے آیا، جھگڑا میرے پاس لے کر کے آیا۔ انہوں نے کہا کہ رکو، اندر گئے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو تم لوگ کو معلوم ہی ہے، تلوار لے کے آئے اور آ کر کے اس مسلمان کا سر گردن مار دی۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچنے لگے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ تیرے پروردگار کی قسم، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، تیرے پروردگار کی قسم ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، جن کو آپس کے جھگڑوں میں آپ کا فیصلہ قبول نہ ہو۔ لوگ بول رہے مسلمان کو شہید کر دیے، مسلمان کی گردن مار دی، وہ مسلمان ہی نہیں تھا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ مسجد نبوی سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہر زمانے میں ذمہ داران نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے انتہائی مفید نتائج ہمارے سامنے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ لوگوں کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، آپ کا سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ یہ بات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی۔ اس لیے کچھ نہ کرنا یہ ہماری کوتاہی ہے۔ آپ سمجھاؤ، اس کا نتیجہ ضرور آپ کے سامنے آئے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر لوگ بہت غیظ و غضب میں ہوتے ہیں، غیظ و غضب میں ہوتے ہیں۔ بیٹی کا نکاح کیا، جس بیٹی کو پھولوں کی طرح پالا اور سنبھالا تھا اس کی شادی کر دی ہے، اب سسرال والے اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ ابھی مولانا امتیاز اقبال صاحب نے ایک بات کہی کہ بہو ساس سسر کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی، یا عبدالجلیل جلیلی نے شاید یہ بات کہی کہ بہو ساس سسر کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے 90% ایسا ہوتا ہے
کہ ساس سسر جو ہے بہو کو بیٹی نہیں سمجھتے، بہو کو بیٹی نہیں سمجھتے۔ اس عمر کی بیٹی ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو کہتے ہیں اس کے ابھی کام کرنے کے دن نہیں ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے، گھر میں بیٹی سے کام نہیں لیا جاتا۔ اور بہو جو کم عمر ہوتی ہے، نا تجربے کار ہوتی ہے، وہ آتی ہے تو پورے گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ آپ بہو کو بیٹی کی طرح رکھو، مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ کہتے ہیں نا تالی ایک ہاتھ سے بجتی، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ کچھ بہو کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور بہو ہمارے گھر آئی ہے تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ گھر اس کے لیے نیا ہے، گھر کے لوگ نئے ہیں، گھر کا ماحول الگ ہے، تو اس کو ایڈجسٹ کیسے ہو جائے ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ جانور کو بھی روٹی ڈالو گے نا، پرندے کو بھی دانہ ڈالو گے تو وہ آپ سے مانوس ہو جائے گا۔ آنے والی بہو کو آپ اگر عزت دو گے، احترام دو گے، بیٹی کی طرح اس کو رکھو گے، وہ آپ سے کیوں جھگڑا کرے گی؟ وہ آپ کے گھر کو اپنا گھر کیوں نہیں سمجھے گی؟ تو تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اصلاحی کمیٹیوں کا کام الحمدللہ بہت نفع بخش ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ جب یہ معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بیٹی جب کسی کے گھر گئی اور اس کے ساتھ وہاں بدسلوکی ہوتی ہے، اور وہ ناراض ہو کے گھر آ کر کے جب اپنے اوپر کیا جانے والا ظلم اور اپنے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی بتاتی ہے تو ماں باپ، بھائی بہن سب غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس کو بولتے جانے کا نہیں، بیٹھ، بھاری تھوڑی ہے بیٹی۔ لوگ بولتے ہیں بیٹی بھاری تھوڑی ہے، ہم لوگوں نے اب تک پالا رکھا، آگے ہم لوگ سنبھال لیں گے۔ پنچ لوگ جاتے ہیں تو باپ لوگ، بھائی لوگ بولتے نہیں نہیں بھیجیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب تنازع ہوتا ہے تو شروع میں لوگ آتے ہیں، ایک پارٹی آئی اس کو واپس کر دیا، دوسری پارٹی آئی اس کو واپس کر دیا، تیسری پارٹی آئی واپس کر دیا، تھوڑے دن تک یہ معاملہ چلتا ہے۔ اس کے بعد لوگ آنا بند کر دیتے، لوگ آنا بند کر دیتے، اس لیے کہ چرچے میں بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم لوگ گئے تھے انہوں نے بات مانی نہیں، ہم لوگ گئے تھے انہوں نے واپس کر دیا، ہم لوگ گئے تھے وہ بولنے لگے کہ تم اس مسئلے میں مت بولو، لوگ آنا بند کر دیتے۔ اب ان کا جو غصہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اب کوئی آ ہی نہیں رہا ہے نا بات کرنے کے لیے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب اپنے اگر کسی کو بولیں گے تو اپنی ناک کٹ جائے گی، وہ کسی کو بولتے نہیں۔ نیا پورے کا واقعہ ہے، جب میں پڑھ کر کے مالیگاؤں آیا تھا اور اصلاح معاشرہ اور اصلاحی کمیٹیوں کے کام سے جڑا تو یہ ہوا کہ کہاں کہاں لڑکیاں بیٹھی، جانا چاہیے، خود جانا چاہیے، بات کرنا چاہیے۔ گئے، جا کر کے لڑکی کے والد سے ملے کہ حاجی صاحب ہم لوگوں کو ایسی خبر ملی ہے کہ اپنی بیٹی کافی دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے۔ بولے ہاں نا بیٹھی ہے۔ مطلب اس سلسلے کے اندر ہم لوگ آئے تھے بات کرنے کے لیے۔ بولے وہی سے بات کرو۔ تو ٹھیک ہے، اس سے بات کریں گے۔ کچھ عورتوں کے ساتھ لے کر کے بیٹھے تو وہ لڑکی بولنے لگی مفتی صاحب تم کے 13 سال پہلے آئے کرا۔ کتنے سال پہلے؟ میں 13 سال سے بیٹھی ہوں، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، تم کے 13 سال پہلے آئے کرا۔ میں نے کہا چل بیٹا کوئی بات نہیں ہے، نہیں آئے، آج ہم لوگ آئے ہیں۔ تو پہلے باپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا، بھائیوں کا باپ کا غصہ ختم ہو گیا، اب کوئی آ ہی نہیں رہا ہے بات کرنے کے لیے، لانے کے لیے، لے جانے کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے وہ لڑکی رکنا نہیں چاہتی تھی،
لیکن اس کو جو تکلیف تھی اس نے آ کر کے جب گھر بتایا تو گھر والوں نے اس کو بٹھا لیا. گھر آ گئی بہن، گھر آ گئی. اصلاحی کمیٹی کے ذمہ داران کو بلا کر ان کے سامنے بات رکھنا تھا، یا بڑا پن دکھا کر کے بیٹی کو لے کے چلے جانا تھا اس کی سسرال میں، سمدھیانے چلے جانا تھا کہ یار کہاں ہے. بیٹھ کے بات کرو، مسئلے کا حل نکلتا ہے. کسی بھی مسئلے کا حل لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے. آپ دیکھ لو آج پوری دنیا میں اقوام متحدہ کا ہو، رابطہ عالم اسلامی کا ہو، بات وہی ہے، مسئلوں کا حل بات کرنے میں، مسئلوں کا حل بات کرنے میں. آپ بات نہیں کرو گے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ لڑائی جھگڑے سے جھگڑا اور بڑھتا ہے، حل نہیں ہوتا. لیکن آپ بات کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا. اور الحمدللہ اصلاحی کمیٹیوں کے ذریعے سے ابھی جو کارگزاری آئی، بہت سارے مسئلے لوگوں کے حل ہوئے نا. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو معاملہ اٹکا پڑا ہے. لیکن جب لوگ چلے جاتے، سن لیتے، سمجھ میں آ جاتا کہ کیا غلطی ہے، کہاں خامی ہے، کس کی کوتاہی ہے، ان چیزوں کو سمجھ کر کے بات کی جاتی ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور یہ عمل بہت بڑی نیکی اپنے اندر رکھتا ہے، بہت بڑی نیکی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روضہ مبارک کے قریب بیٹھا ہے اور انتہائی غمگین. تو عبداللہ ابن عباس نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے. تو اس کے مسائل تھے، حالات تھے. اس نے کہا کہ میں ایسے ایسے مسائل میں الجھا ہوا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا میں تمہاری سفارش نہ کر دوں، تمہارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں بات نہ کروں؟ تو بولے حضرت ضرور کرو، آپ بات کرو. عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں تھے، اٹھے، جوتی اٹھایا، مسجد سے نکلنے لگے. تو اس شخص نے یاد دلایا، حضرت 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 آپ تو اعتکاف میں ہیں، مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. عبداللہ ابن عباس رک گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے قسم ہے اس صاحب قبر کی عزت و احترام کی. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 12 میں نے اپنے آقا سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے. کتنے سال کا؟ ذرا زور سے بولو نا. 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے. اور پھر فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ، کتنے دن کا؟ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل کر دیتے ہیں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے درمیان جتنی چوڑائی ہے اتنی چوڑائی. یہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے. اور کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے چلنا، اس پر اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے. گھر جانا، تھوڑا کیلکولیٹر پہ بیٹھ کر کے حساب لگا کے دیکھنا کہ 10 سال میں کتنے دن ہوتے، پھر اس کو 3 سے ضرب دینا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے والے اور جہنم کے درمیان کتنی خندقیں حائل کر دیتے. یعنی اس کو جہنم سے اللہ اتنی دور کر دیتا ہے. اس لیے ہم کوئی معمولی کام نہیں کر رہے، ہم کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اس عمل کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلنے پر اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتا ہے. مسئلہ حل ہونا ضروری نہیں ہے،
کہ اپنے چلے پھرے مسئلہ حل ہو گیا تو ہم کو یہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دے گا۔ اور نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے، اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی۔ لیکن اگر ہم لوگ فریق بن گئے یا ہم لوگ وکیل بن گئے، پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ جیسے بعض پنچ لوگ بولتے ہیں میں ہمیشہ لڑکیوں کی طرف سے بولتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے لڑکی حق پر نہ ہو، لڑکا مظلوم ہوتا ہے ایسا۔ ہمیشہ لڑکی کی طرف سے بولنا، چاہے وہ حق پر ہو یا ناحق پر ہو، یہ تو وکالت ہو گئی نا، یہ پنچ کا کام نہیں ہے۔ پنچ کا کام اصلاح ہے، اور اصلاح کے لیے خلوص شرط ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، لڑکی والوں کی طرف سے پنچ، لڑکے والوں کی طرف سے پنچ آئیں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں طرف کے لوگ کام بنانا چاہیں گے، اصلاح کی کوشش ہوگی، اللہ موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ دونوں اصلاح کی نیت سے آئے، وکیل بن کر کے، فریق بن کر کے نہیں آئے، بنانے کے لیے آئے۔ اگر ان کی اصلاح کی نیت ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں معمولی کام نہیں ہے، اور اسے اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا زکوٰۃ دینا، آپ کا حج کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اعتکاف کرنا نیکی ہے، فرض ہے، اس پر اجر و ثواب ہے۔ لیکن بندوں کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہوگا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ اگر کسی کی بیٹی یا بیٹے کا مسئلہ حل کر دیے تو ان کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، آپ کو دل سے دعا دیتے، منہ بھر بھر کر کے دعا دیتے، آپ کے احسان مند رہتے۔ آپ نے جب یہ کام کسی کا کر دیا، اللہ آپ کے عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتا ہے۔ اعتکاف کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 10 دن مسجد میں بیٹھ کے دیکھو، جن کی عادت نہیں ہے 10 دن میں تو ان کو دال آٹے کا بھاؤ سمجھ میں آ جاتا نا۔ 10 سال کا اعتکاف اللہ دیتے، اس لیے آپ جو کام کر رہے ہو بہت بڑا کام، دشواری آتی ہے، ٹیڑھی تباڑی سننی پڑتی ہے، الزامات لگتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرنے کا، کام کرنے کا، نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کا، بنانے کے لیے کام کرنے کا، کوشش کرنے کا، جھگڑا نمٹانے کے لیے کوشش کرنے کا، اللہ پاک ہمیں اجر دے گا، مسئلہ حل ہو نہ حل ہو، چاہے مسئلہ حل ہو نہ ہو، ثواب پکا ہے۔ دوسری بات، سماج میں لوگوں کے درمیان جھگڑا اور اختلاف کے اسباب ہیں۔ کسی کو کتا تو نہیں کاٹا ہے کہ بلا وجہ جو ہے شوہر بیوی سے جھگڑا کرنے لگے، اور بیوی شوہر سے جھگڑا کرنے لگے، بھائی بھائی سے جھگڑا کرنے لگے، بہن بھائی سے جھگڑا کرنے لگے، پڑوسی پڑوسی سے جھگڑا کرنے لگے، ایک گینگ کے لوگ دوسرے گینگ کے لوگ سے جھگڑا کرنے لگے۔ بلا وجہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی، اور وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے۔ کتا بولی کھا کر کے جھگڑا ایک عام ہمارے شہر میں معمول کی بات ہوگی،
کیا بولے، کتا گولی کھا لیتے تو سدھ نہیں رہتی، کتا گولی کھا لیتے تو جو دماغ میں بھر گیا بس وہی کرتے ہو، کتا گولی کھا لیے تو پھر ان کو کتنا بھی مارو ان کو احساس نہیں ہوتا۔ نشے کی لت، بیویاں پریشان ہیں، شوہر نشے کا عادی ہے، نشہ کر کے گھر آتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، اگر بچے کچھ بولیں تو بچوں کو مارتا ہے، نشہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو کام نہیں کرتا جگر چٹا ہو جاتا ہے۔ جب گھر پیسہ نہیں لائے گا، کمائی نہیں لائے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ نشے کی وجہ سے، سٹے بازی کی وجہ سے، ہفتے بھر محنت کیا، کمایا، لالچ میں آ کر کے سٹا کھیلا، ہار گیا، اب گھر کیسے چلے گا؟ بیوی بولتی ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، جگر چھٹا ہے، بیوی بولتی ہے کام کرو تو جھگڑا کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے نشہ ہو گیا، اسی طرح جو ہے سٹا کھیلنے کی عادت ہو گئی۔ یہ جو پرائی عورتوں سے تعلقات ہو گئے، ظاہر بات ہے پرائی عورتوں سے تعلقات بنائے تو یہ مہنگا شوق ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیسا شوق ہے؟ مہنگا شوق ہے۔ پرائی عورت سے ساٹھ گاٹھ ہوئی، کانٹا بھیڑا کہ سب سے پہلے اس کا مطالبہ ہوتا ہے بڑے والا موبائل، اور آدمی بیوی کو ہفتے کا خرچے کا 50 روپیہ نہیں دیتا، لیکن پرائی عورت سے جب اس کے تعلق ہو گئے تو 20,000 کا موبائل اس کو دیتا ہے۔ وہ کپڑا مانگے گی کپڑا دے گا، زیب و زینت کا سنگار دان مانگے گی تو وہ دے گا، خرچے کا پیسہ مانگے گی وہ دے گا، اور اپنے بیوی بچوں کو دینا بھاری پڑتا ہے۔ تو پرائی عورت سے تعلقات بنانا مہنگا شوق ہے، اور یہ شوق کوئی بھی پال لیتا ہے، امیر بھی پال لیتا ہے، غریب بھی پال لیتا ہے، اور پریشان دونوں رہتے ہیں۔ اب ہمارے شہر میں تو باقاعدہ ایسی ٹیمیں ہیں نا، باقاعدہ عورتیں ہیں اور ایسی ٹیمیں ہیں، گروپ ہے جو لڑکیاں بھیج کر کے اور تعلقات بنوا کر کے بلیک میل کرتے ہیں، پھر لمبی توڑی کرتے ہیں، 50,000 کی، 1 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی، جیسا بکرا رہے وہ لڑکی کو پہلے بھڑاتے، وہ فون پہ بات کرتی، دھیرے دھیرے تعلقات بڑھتے 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 پھر یہ ہوتا کہ چلو نہ گرنا ڈیم، تب یہ بھی جو ہے سوچ لیتا کہ چلو سنسان جگہ ہے، یہ نکل جاتا۔ وہ گرنا ڈیم پہ گئے، پیچھے سے رکشے میں یہ لوگ چلے جاتے نا، گھیر لیتے، اب وہ وہاں اکیلا رہتا ہے، اور گناہ کے ارادے سے گیا ہے تو ڈرپوک اور بزدل بھی رہتا، بس یہ لوگ اس کو جہاں گھیرے بس وہ دباؤ میں آ جاتا، پھر گھر لے کے چلو، پولیس اسٹیشن لے کے چلو، یہ کرو، وہ لڑکی کو بولتے تیرے گھر کا، تیرے ابا کا نمبر دے، تیرے گھر کا نمبر دے، اس کو بولتے تجھ کو لے کے چلتے، وہ بولتا ہے یار کہیں لے مت جاؤ، کہاں کرے گے، نہیں کرو، کہاں کریں گے، 50,000 روپیہ لگے گا، دیتا ہے وہ۔ گاؤں میں لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے، ہم لوگوں کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، ہم کو سب خبر ہے۔ تو پرائی عورتوں سے تعلق مہنگا شوق ہے۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں کم زنا کرتی ہیں، اب شادی شدہ مرد اور عورتیں زیادہ زنا کر رہے ہیں، اور ان کو ڈر بھی نہیں رہتا نا، کر لیے ٹھہرا تو ٹھہرا، سمجھ رہے ہو نا، اگر حمل بھی ٹھہرا تو کیا بات ہے، شادی شدہ ہے۔ اس لیے جو ہے عورتیں ادھر سو کر کے آتی ہیں، گھر آ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ بھی سو جاتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہے تو شوہر کو ذرا بھی کچھ نہیں لگتا کہ باہر کا ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں
ان حالات کو بھی سنوارنا بنانا اپنی ذمہ داری ہے۔ اصلاحی کمیٹی کے ذمہ داران ہر مسجد سے ایسا پروگرام بنائے کہ مسجد کا جو حلقہ ہے اس حلقے میں بیداری لائے۔ ابھی جیسے ایک تجویز آئی کہ ہر مہینہ کسی ایک حلقے کے اندر اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہونا چاہیے۔ صرف پروگرام کر لینے سے اپنا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تھوڑا سا ہم کو محنت کرنی پڑے گی، چلنا پھرنا پڑے گا، اور اپنے حلقے میں اپنے محلے میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ بولو، آپ روک ٹوک کرو۔ آپ کا روک ٹوک کرنا نفع بخش رہے گا۔ گنہگار ڈرپوک اور بزدل ہوتا ہے، وہ گلی میں آیا اس کو بولے ادھر آ تو وہ بھاگ جائے گا نا۔ آپ صرف روک ٹوک کرو، ہمارے 50% سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اپنے سماج اور محلے پر نظر رکھو، غلط کام کرنے والوں کو ٹوکو، روکو، اور اگر آپ کو کوئی دقت اور تکلیف آتی ہے آپ ہم کو بولو۔ جمعیت علماء مرکزی اصلاحی کمیٹی آپ کی پوری مدد کرے گی۔ کہاں تک کرے گی؟ آخر تک۔ پولیس اسٹیشن کا مسئلہ ہوگا تو بھی ہم آپ کی مدد کریں گے، اور اگر کورٹ تک بات جاتی ہوگی تو بھی آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجتماعیت اور اتحاد میں بہت طاقت ہے۔ بولتے ہیں نا گاؤں کے سامنے راؤ کی نہیں چلتی، گاؤں کے سامنے راؤ کی نہیں چلتی۔ آپ کھڑے ہو جائیں بس، اچھے راستہ بدل لیتے نا، مگر آپ کرو۔ جمعیت علماء اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اصلاحی کمیٹیوں کا نظام بنا کر کے، مرکزی اصلاحی کمیٹی بنا کر کے چاہتی یہ ہے کہ شہر میں نشہ ہو، خودکشی ہو، سٹا ہو، زنا ہو، یہ سارے معاملات ختم ہونے چاہیے۔ اور دیکھو آپ اگر متحد ہو گئے، ڈپارٹمنٹ ڈر جاتا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ڈر جاتا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر بگڑنا نہیں چاہیے۔ آپ 150 آدمی چلے گئے ہمارے محلے میں یہ برائی ہے یہ بند کرواؤ، نہیں تو پھر ہم لوگ اپنے طور پر کریں گے، پولیس فوراً کارروائی کرے گی، اور نہیں کرے ہم کو بولو، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو شکر گزار ہیں جو لوگ بھی اصلاح معاشرہ کے لیے، سماج سدھار کے لیے آج عملی طور پر میدان میں آئے ہیں، جمعیت علماء ان کی مشکور ہے، شکر گزار ہے کہ یہ کام اکیلے جمعیت علماء کرنا چاہے تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے بھی مشکل ہے۔ اگر ہم کو مددگار ملتے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے اور ان کی کوششوں کی سراہنا کریں گے۔ ایک بڑا پتھر ہے، اکیلے میں نہیں اٹھا سکتا، آپ آ گئے، 4 لوگوں نے ہاتھ لگا کر کے پتھر اٹھانا چاہا، اٹھ گیا، میں اکیلے نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن 4 لوگوں نے میری مدد کی، وہ پتھر اٹھ گیا، تو مجھے تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھائی تم لوگ کا بہت شکریہ، پتھر اٹھانے میں میری مدد کی ہے۔ تو ہم سب لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ جو بھی سماج سدھار کام کرے گا، اصلاح معاشرہ کا کام کرے گا، نشے کے خلاف، خودکشی کے خلاف، زنا کے خلاف، سٹے بازی کے خلاف عملی طور پر میدان میں آئے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم ان سے الگ نہیں ہیں۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام آج کل میں طے نہیں ہوا، آپ کو پچھلے سال ستمبر میں ہم نے پروگرام اصلاحی کمیٹیوں کی نشست ثانیہ کی تھی، اور یہ تھا کہ سال پورا ہوگا پھر ہم پروگرام کریں گے۔ ابھی پچھلے دنوں غالباً مہینہ بھر پہلے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس سے کچھ زیادہ دن ہو گئے، اس میں تاریخ طے کی گئی تھی۔ اب درمیان میں جو دو پروگرام ہوئے ہمارا پروگرام اس سے پہلے طے تھا، اور ان پروگراموں سے ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔
ہم نے سال بھر پہلے سے اور کافی دنوں پہلے سے اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھایا ہے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے، اور الحمدللہ ہم اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کوشش سے، آپ کے بولنے سے لوگ مانتے ہیں، فرق پڑتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کرو، نصیحت کرنا لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ ایمان ہے تو وہ آپ کی بات مانے گا، اور الحمدللہ جب کسی کے پاس آؤ جاؤ بات چیت کرو تو کوئی نہ کوئی راستہ مسئلے کے حل کا نکلتا ہے۔ اس لیے میں جمعیت علماء کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے تمام ہی جمعیت علماء کے احباب کی طرف سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، اور آپ حضرات جو خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ آپ کو اس پر اجر دے گا۔ لوگوں کی دنیا بنے گی، آپ کی آخرت بنے گی۔ لوگوں کی دنیا بنے گی، آپ کی آخرت بنے گی۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور پوری تندہی سے کرنا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پنچایت اپنے سے نہیں حل ہوئی، اس کو مرکزی اصلاحی کمیٹی تک لے آؤ، ہم لوگ بھی کوشش کریں گے، حل ہو گئی بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ہم کو تو اجر مل گیا نا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی، ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا تھا۔ اللہ بھی سب دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اس کو ہر بات کی خبر ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، جو اللہ پاک نے ہر مسلمان کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے، یہ کام ہم کو کرنا ہے، کریں گے نا۔ دشواری اور دقت آئے گی، گھبرائیں گے تو نہیں نا۔ اللہ آپ لوگوں کی، ہم سب کی اللہ مدد کرے، مل جل کر کے ہمیں مسئلہ حل کرنا ہے، مل جل کر کے مسئلہ حل کرنا ہے۔ اور میں نے شروع میں جو بات کہی کہ ہر مسئلے کا حل بات کرنا ہے، جھگڑا اور جنگ مسئلوں کا حل نہیں۔ آج پوری دنیا یہ بات بولتی ہے، حل کیا ہے؟ بات کرو۔ تو جب فریقین کی بات ہوگی، ہم لوگ ان کی بات میں سننے میں، سمجھانے میں ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ جمعیت علماء آپ حضرات کی شکر گزار ہے، اور آپ مرکزی اصلاحی کمیٹی اور جمعیت علماء کا ہر فرد مسئلے کے حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہے۔ ہماری جہاں کہیں جب کبھی ضرورت پڑے آپ ہمیں یاد کرو، انشاءاللہ ہم لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک جس کو میں نے بنیاد بنایا کہ واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کی مدد کریں گے، مسئلہ حل کرنے میں ان کے ساتھ رہیں گے، اللہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور انشاءاللہ ہم نے لوگوں کی بنانے کی کوشش کی ہے، ہمارا گھر اس سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ آپ حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ہماری یہ نشست کارآمد ہوگی، اور آپ لوگ محنت، جد و جہد اور کوشش کر کے لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ تجاویز ہے جو آپ کے سامنے آئی، آپ اس کو بھی سامنے رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔